السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے، آج پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا، جس میں آئینی عدالتوں کے بجائے جو ہے وہ آئینی بینچ بنانے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ آئینی عدالتیں بنانے کے حوالے سے بڑی سرگرم نظر آئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی عدالتوں کے بجائے جو ہے وہ آئینی بینچ بنانے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ انہیں اچانک جو ہے وہ آئینی عدالتوں کے موقف سے پیچھے کیوں ہٹنا پڑا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 15 اکتوبر کو جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا، لیکن حکومتی اپیل پر چکے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا تو ان کا جو احتجاج تھا انہوں نے ملتوی بھی کیا، لیکن اب وہ دوبارہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ اس پر بات ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں، ڈیبیٹ کریں گے کہ ایس سی او کے جو سربراہ اجلاس کے حوالے سے جو بات پاکستان جو ہے وہ ایک تاثری ایک موقف تھا کہ وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہے، لیکن کیا اب اس اجلاس کے بعد یہ جو تاثر تھا یہ زائل ہوا، اس پر بات ہوگی۔ یہ تمام تر موضوعات ہماری آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ایس اے زیاد صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم ایس اے زیاد صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے جو آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالتیں نہیں بلکہ آئینی بینچ بنے گا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس چیز کے اوپر ڈیم شور تھے اور اپنے اس موقع پہ قائم تھے کہ آئینی عدالتیں جو ہے وہ ہر صورت بنیں گی، بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے اس چیز کے اوپر یہ بھی کہا کہ وہ ضروری بھی اور مجبوری بھی ہے۔ اب وہ ضروری اور مجبوری کہاں غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ سب کچھ آئینی عدالتوں کے حوالے سے کیسے پاپ اپ ہوا، کیوں اس کی گفتگو ہوئی اور پھر یہ ساری چیزیں کیوں سامنے آئی۔ تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ جو عدالتوں کی طرف سے فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، خاص طور پر جو ریزرو سیٹ کے اوپر، اس کے بعد یہ ٹگ آف وار شروع ہو گئی تھی اور یہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک چلتی آ رہی ہے۔ اچھا، ریویو پٹیشن میں بھی گورنمنٹ گئی لیکن ان کا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اور پھر گورنمنٹ جو تھی ایڈمنٹ تھی کہ جناب ہم جو ہیں یہ جو ہیں ان سے حلف لینا جو ہے، انہیں پی ٹی آئی کا شو کرنا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر پوری کمپوزیشن تھی یا اس میں جو برتری تھی گورنمنٹ کی، وہ اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور ڈیفینیٹلی اس کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید ان کو لگتا تھا کہ پی ٹی آئی ہی اندر آ جائے اور ٹیک اوور نہ کر لے۔ تو اس لیے گورنمنٹ نے اس کو مکمل طور پر ٹیکنیکلی کھیلا اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کے ذریعے اس کو آگے لے کے چلے، یعنی انہوں نے کوئی ایسی وار نہیں لڑی کہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ انہوں نے بڑی کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس وار کو، اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا، جس میں سپریم کورٹ کو بھی موقع نہیں ملا۔ اب یہ دیکھیں کہ پورا ایک بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس حوالے سے، لیکن وہ فیصلہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اس کی جو قانونی پیچیدگیاں تھی، کمپلیکسٹی تھی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ نے اپنا ایک سمجھے وے آؤٹ اس کے اندر سے نکالا۔ اس میں آئینی عدالتوں کی بات کی گئی کہ آئینی سارے ایشوز ہی علیحدہ لی جائیں۔ اچھا، وہ ابھی وہ وہیں پہ ہیں، لیکن گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ جو اصل کہانی ہے آج کی، جو ریفارمز ہیں، جو ایجنڈا ہے جو سامنے آ رہا ہے، وہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آگے کچھ رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ جو اصل کہانی اس کے پیچھے ایسا سب یہی وجوہات ہیں کہ اگر آئینی عدالتیں یا آئینی بینچ بنتا ہے تو اس میں جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اگر 3 کا بھی آپ لگا لیں تو صرف 3 میں بھی وہ شامل نہیں ہو سکتے، نہیں، یا وہ اپنی وہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو اس میں ڈیفرنٹ ہے نا۔ اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں تھا کہ یہ ایکسٹینشن لیں گے، اچھا، ایک تو وہ ایکسٹینشن والی بات تھوڑی سی اس میں سے ابھی تک سامنے نہیں آئی، چونکہ ریفارمز ہیں، ابھی اس پہ بات چیت ہی ہو رہی ہے اور اس پہ آپ تھوڑا سا گیس ورک بھی ہے، لیکن جو چیزیں سامنے اب تک آئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ شاید مجھے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا سکوپ اب کم نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے شاید دونوں ہی مائنس ہو جائیں، 2 مائنس والی بات، ایک تو ویسے مائنس ہو رہے ہیں، شاید دوسرے بھی اس میں مائنس ہو جائیں، مائنس انداز میں کہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکے۔ جو اگلی ریفارمز اس میں آ رہی ہیں کہ بینچ انہوں نے کر دیا، وہ جو بلاول بھٹو صاحب کی بات تھی کہ جناب ملک میں ضرورت ہے کانسٹیٹیوشنل ہم علیحدہ کریں، تو وہ میرا خیال ہے وہ تو اسی پہ آ گئے ہیں سارا۔ انہوں نے ایک وے آؤٹ نکالا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ان کو علیحدہ کر دیا جائے، بینچ ہی علیحدہ بنا دیا جائے، وہ صرف اس کو سنے گا۔ اب اس کے جو بینچ کے اوپر جو لوگ آئیں گے یا اس کو ہینڈل کریں گے یا ججز ہوں گے، وہ مستقل طور پر اسی کو سنیں گے یا وہ بدلتے رہیں گے، یہ تو ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ انہوں نے ان تمام میٹرز کو علیحدہ کر دیا،
جسے آپ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آئینی معاملات، وہ ایک مخصوص بینچ بنا دیا، مخصوص عدالت بن جائے یا بینچ بنا دیا جائے، تقریباً ایک ہی چیز ہے. لیکن اب اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گی، وہ جوڈیشل کمیشن کا، یعنی جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کو بدلنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر اور بھی لوگوں کو شامل کیا جائے، ججز کی تعداد جو ہے اس کو اضافہ کیا جائے. جوڈیشل کمیشن اور پلس پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ طریقہ کار کو طے کرے گی کہ کس طرح ہم نے جو چیف جسٹس جو ہیں اگلے وہ لگانے ہیں. تو اب اس میں جو سمجھ آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ 3 اب سینئر ججز ہو گئے. پہلے یہ تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے، اب 3 سینئر ججز. اب 3 سینئر ججز کا مطلب یہ ہے کہ اب پروگریٹو ہو گیا ہے پارلیمانی کمیٹی کا، جوڈیشل کمیشن کا، اور سمجھے صدر مملکت. موسٹ سینئر والا آپشن ختم ہو گیا، اب وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد تو کم از کم جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو آپ سمجھے کہ اس حوالے سے جو ستارے تھے وہ تھوڑے گردش میں مجھے نظر آ رہے ہیں. دوسرے اس کے پراسپیکٹس جو ہیں وہ ذرا کم ہو گئے ہیں. صاحب یہ تو کنفرم نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ 3 بینچ بنتا ہے 3 ججز کا، تو اس میں وہ جو بینچ ہوگا وہ مستقل رہے گا یا وہ عارضی طور پہ ہوگا، پھر دوبارہ نیا بینچ بنے گا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے کہ 3 رکنی 5 رکنی جو بینچ بنتے ہیں تو اس میں بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بینچ ٹوٹتا ہے، پھر اس بینچ کے اوپر اختلافات ہوتے ہیں. اس بینچ میں اگر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مستقل نہیں ہوتا، مطلب وہ عارضی بینچ بنتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے، پھر بنتا ہے، تو پھر بھی تو نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے جب اس میں نام ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ رکھ دیا ہے. اچھا، ایک تو ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ، اور اب اس کا باقاعدہ ایک اسپیسیفک نیم ہے. صحیح، اس کا مطلب ہے بینچ تو وہیں رہے گا، صحیح، ٹھیک ہے، بینچ ہے کانسٹیٹیوشنل. لیکن وہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ اگر ججز ہی بدلیں گے اس کے بینچ کے، تو پھر تو کوئی وہ اسی طرح ہو جائے گا کہ جیسے ماضی کے اندر تھا. کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی علیحدہ سے کوئی کمرہ بنا ہوا ہے تو بس وہاں پہ ججز بے شک اسی طرح بدلتے رہیں گے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. کانسٹیٹیوشنل بینچ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا جتنی بھی کمپوزیشن ہوگی ججز کی، اس کی ہیئرنگ کی، میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ تر اس کے اندر جو ججز ہوں گے وہ مستقل بنیادوں پر ہوں گے. مے بی اس کے اندر جو ریٹائرڈ جو ہیں قاضی فائزی صاحب ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ادھر لے جائیں، یا کچھ اور اس کے اندر کیا جائے، کیونکہ ابھی پوری ریفارمز پیکج ہمارے سامنے نہیں آیا. لیکن اس ریفارمز پیکج کے اندر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں چونکہ بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے تھے تو ان کی جو گزارشات ہیں وہ شامل کر لی گئی ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ چکے تھے کہ قاضی فائز صاحب جاتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کا بھی فوکس قاضی فائز صاحب کے اوپر نہیں تھا. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا وہ چاہے قاضی فائز صاحب ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ، وہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. اچھا، پی ٹی آئی والے بھی اس کے اندر جو ہے نا شاید مان جائیں گے کانسٹیٹیوشن جو آئینی جو ہے عدالت کی جگہ، صحیح، کیونکہ ان کے لیے بھی یہ ہو گیا. لیکن بات پھر وہی آ جائے گی کہ جسٹس وہ جو 3 ججز کا انتخاب کیا جائے گا اس میں دیکھنا ہے، اگر وہ اس میں مان جاتے ہیں اس کے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی تو یہ وار دوبارہ بھی ہار تو گئی. وہ صحیح، وہ جو موقف ہے ان کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہ انہیں کو بنایا جائے. اب چونکہ یہ کس لیے کہا جا رہا تھا، کیونکہ آئین کہتا تھا کہ دی موسٹ سینئر جج جو ہوگا وہ ہوگا. اب آئین میں تبدیلی آ گئی، ترمیم آ گئی کہ 3 موسٹ سینئر ججز جو ہیں وہ ان میں سے سلیکشن ہوگی. یہ اسی طرح ہے جیسے آرمی ہے، آرمی کے اندر جب چیف آف آرمی اسٹاف کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو کچھ نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیش کیے جاتے ہیں، پھر وہ ڈیفنس منسٹری سے وہ آگے فارورڈ ہوتے ہیں. آرمی کی طرف سے وہ نام آتے ہیں، اس میں 4-5 نام ہوتے ہیں، اور اس میں سے کسی ایک کو بھی آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے جنرل عاصم جو منیر ہیں ان کی بھی اسی طرح جو سلیکشن ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے وہ تقریباً وہی والا، اگر کم و بیش آپ کہہ دیں تو اسی کا سسٹم میں جیسے پارلیمنٹری کمیٹی فارورڈ کرے گی جوڈیشل کمیشن کو، جوڈیشل کمیشن سے آگے وہ نام جائیں گے صدر مملکت کی طرف، اور پھر وہاں سے وہ فائنل، یعنی وہاں سے وہ پھر اس کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کون ہوگا، ڈپیوٹ کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو اصل ایشو تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے یا جسٹس منیب آپ کہہ سکتے ہیں. اگر اس طرح کے نام ہے تو وہ اگر یہ آپشن آ جاتا ہے تو کم از کم گورنمنٹ کے پاس پھر وہ زیادہ پاور آ جاتی ہے. جوڈیشل کمیشن کے اندر وہ تعداد زیادہ بڑھا دیتے ہیں ججز کی. اور پھر یہ ہے کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے یا کمیشن جو ہے وہ جو ہے اس کی کمپوزیشن کو بہتر کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو پراسپیکٹس ہیں مشکل ہو جائے، وہ پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ نظریہ ضرورت کے تحت یا حکومت کی اپنی یہ پالیسی ہے کہ چونکہ آپ اپنی مرضی ہے، نظریہ ضرورت ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم ماحول کہہ لیں یا جو ہے وہ انوائرمنٹ ان کو سوٹ نہیں کر رہا، اس کے تحت انہوں نے دیکھیں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات ہے کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں
یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر کہ جب انہیں کو بہت چیز پسند نہیں آتی تو آپ کو پتہ آرڈیننس بھی جاری کیے جاتے ہیں، اس تمام گورنمنٹس کرتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو سکتی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے. ماضی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بے شمار آرڈیننس صدر مملکت نے جاری کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر سے وہ پاس نہیں ہو پا رہے ہوتے، یا اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی ٹگ آف وار ایسی آ جاتی ہے، تو اگر آپ نے کچھ عرصے کے لیے اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو وہ آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بھی اسی طرح ہی کیا، لیکن اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جمہوری انداز میں اس طرح چل پڑے ہیں یا کانسٹیٹیوشن وے میں اس طرح چلے ہیں کہ انہوں نے تمام پارٹیوں کو آن بورڈ کیا. اب ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ ایک آپ کو پتہ ہے وائس آف ڈسکنٹینٹ تھی کہ جی ہم ساتھ نہیں ہیں آپ کے، اور انہوں نے جیسے کیا اچھا وہ بھی آن بورڈ ہو گئے. اب ان کا تو کلیئرٹی کے ساتھ ہو گیا آن بورڈ ہو گیا. اور اب اس کے بعد پی ٹی آئی جو کہ اپوزیشن جماعت سمجھی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ جی وہ اس میں بالکل ساتھ نہیں دے رہی، اور پھر میرا خیال ہے وہ بھی آن بورڈ لیے گئے ہیں. تو آن بورڈ کرنے کے بعد اب باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ پارلیز جو ہیں یہاں پہ گفتگو شنی شروع ہوئی ہے کہ وہ بھی اس کے اندر آ جائیں، ان کا بھی انپٹ لیں گے. لیکن اگر کیونکہ اعتراض جو پی ٹی آئی کو تھا وہ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہ بنے، اسی پہ سب سے بڑا جو پوائنٹ آف ویو تھا پی ٹی آئی کا وہ یہ تھا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے. تو اگر آئینی عدالت سے گورنمنٹ وڈرا کر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو مان لیا گیا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں مانا گیا بلکہ پی ٹی آئی کا بھی پوائنٹ آف ویو مان لیا گیا. ماننے کے بعد اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں تو یہ چیز کنفرم نہیں ہے نا کہ اگر آئینی عدالتیں نہیں بنائی گئی تو دوسری جانب آئینی بینچ بنانے کی تجویز آئینی بینچ دیکھیں نا وہ اور چیز ہے، وہ تھوڑا سی کمپوزیشن اور آ جائے، وہ سپریم کورٹ ویسی ہی رہے گی، اس کے اندر ایک پارٹ بن جائے گا آئینی بینچ کا نا. صحیح. اس کا ڈومین یا امبریلا تو سپریم کورٹ کی رہے گی، اس میں ایک آئینی بینچ بن جائے گا، علیحدہ سے ایک عدالت نہیں بنے گی. ایک پروپوزیشن یہ تھی کہ ہم علیحدہ سے عدالت بنا دیں اور وہ سپریم کورٹ کے انڈر نہ رہے. لیکن اب یہ ہے کہ عدالت اگر بینچ بنے گا، اب بینچ ہے اب عدالت نہیں ہے، بینچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے انڈر دی امبریلا اسی طرح رہے گا. اب یہ ہے کہ وہ مستقل ایک بینچ بنا دیا جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ پوائنٹ ہے، وہ ہو بھی سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اس میں ججز فائنلائز کر دیے جائیں کہ یہ ججز ہوں گے، یا ان میں سے ایک آدھا جج جو ہے 5 فار ایگزامپل یا 4 فار ایگزامپل جو ہے کہ وہ تو مستقل رہیں گے، 1-2 تبدیل کیے جاتے رہیں گے ساتھ. تو بینچ اصل میں وہ وہیں پہ ہوگا. وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشنز یا اس طرح کی جو معاملات اٹھتے ہیں، جو ٹگ آف وارز ہوتی ہیں، اس کے اندر سے سالو کرنے کے لیے وہ تو بینچ وہاں پہ رہے گا. لیکن اب پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ججز کا، چیف جسٹس کا، اچھا اس کا بھی انہوں نے اختیار پارلیمانی کمیٹی سے جوڈیشل کمیشن کو دے دیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی اگر اسٹک ٹو کرتی ہے، اسٹک ٹو اٹس گن پی ٹی آئی کرتی ہے کہ نہیں جی جو منصور علی صاحب کو بھی بنایا جائے، منصور علی شاہ صاحب کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے. فائز صاحب تو چلے گئے، منصور علی شاہ صاحب کے لیے آپ کیوں کر رہے ہیں جی پی ٹی آئی والے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی دی موسٹ سینئر، تو پارلیمنٹ نے اس کو چینج کر دیا. آئین کہتا ہے دی موسٹ سینئر، وہ کہتا ہے جی پہلے 3 سینئر لوگ ان میں سے ایک کو چوائس ہو جائے. میرا خیال ہے اس طرح چوائس آ جائے گی کہ آپ تینوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر شاید مان جائے اس کے اوپر، کیونکہ اب سچویشن ان کی ڈیمانڈ تو مان لی گئی ہے نا. ان کی تو سب سے بڑا مطالبہ جو بار بار وہ گوہر صاحب کی طرف سے آیا یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہو یا کسی اور کی طرف سے آیا ہو، وہ ابھی تک آئینی عدالت کا تھا. ٹھیک ہے، میجر جو ان کا تھا، تو وہ تو مان لیا گیا. اگر گورنمنٹ نے مان لیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بینچ فیصلہ کرے گا. اس میں ریویو پٹیشن بھی گورنمنٹ کا بھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا نا. بیسیکلی وہ ریویو پٹیشن چاہتی ہے کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے سنا جا سکے. اب اس کی ججز کی جو کمپوزیشن ہوگی وہ آپ کی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کر دے گا نا، جو بھی کمپوزیشن ہے. اور آپ کا جو ہے آپ کا پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سارا اس طرح کر کے وہ سلسلہ چلے گا. تو اس کے اندر ساتھ دونوں میٹر جو ہے نا ریزالو ہو رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ویکیوم پیدا ہو گیا تھا کہ ایک خلا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جناب کو کرائسس پیدا ہو گیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ریزالو کر لیے سیاستدانوں نے مل کے. جو بھی اس وقت اویلیبل سیاستدان ہے، اس سے ایک میسج بھی جاتا ہے مصباح کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس قدر دانش مند ضرور ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے جو بہت بڑے کرائسس ہیں، مطلب یہ کرائسس ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ شاید ریزالو نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تو پی ٹی آئی نے سڑکوں پہ احتجاج کی کالیں بھی دی ہیں، کو پتہ ہے، اور ابھی بھی انہوں نے کال دی ہے احتجاج کی. تو اگر کوئی چیز آپ ریزالو کر سکتے ہیں ٹیبل پہ تو اس میں ملک کے امن کو خطرہ نہیں ڈالنا چاہیے. احتجاجی سیاست، آپ نے کہا کہ یہ بینچ جو ہوگا یہ انڈر دی امبریلا آف سپریم کورٹ کام کرے گا. اگر یہ انڈر دی امبریلا آف سپریم کورٹ کام کرے گا
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی بااختیار ہوگا؟ نہیں، یہ بااختیار نہیں ہوگا. دیکھیں یہ بااختیار تو ساری بات ہے، اوپر کا جو سیٹ اپ ہوگا وہ ہوگا نا، وہ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ علیحدہ کا بینچ بنا دیا جاتا ہے، اس میں مستقل ججز بنا دیے جاتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ یہ تقریباً بااختیار ہی ہوگا. تو اگر آئینی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر بینچ کے بجائے آئینی عدالتیں بنتی تو وہ فلی طور پہ وہ جو تو ہے فلی ایک کورٹس بن جاتی نا، وہ تو انڈیپینڈنٹ کورٹس، اس کو سپریم کورٹ بھی نہیں پوچھ سکتی. وہ ایک، میرا خیال ہے کہ ان کا یہ خیال ہوگا کہ پیرلل نظام جو اس وقت آپ کے لوگ جس پہ اعتراض کر رہے ہیں اور ہر پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک پیرلل نظام کھڑا ہو جائے گا ایک دوسرے کے خلاف. ٹھیک ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نظام کو ایک ہی چھتری کے نیچے رکھا ہے لیکن اندر سے سیپریٹ کر دیا ہے. تھوڑا سا اس کو اس طرح سمجھنا پڑے گا. باقی چیزیں ہیں کہ لیٹس دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ، کہ ابھی وہ بلی ذرا اور آنے دیں باہر تھیلے سے، تو پھر اور چیزیں سمجھ آ جائیں گی. صحیح ہو گیا. پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ چونکہ شرائط تعاون تنظیم کی کانفرنس تھی، انہوں نے تب بھی احتجاج کی کال دی، لیکن حکومتی اپیل پر جو ہے وہ اسے انہوں نے ملتوی بھی کیا. اب دوبارہ جو احتجاج کی وہ کال دے رہے ہیں، اس کو آپ کیسے ریزن کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی صحت کے معاملات ہیں اور باقی سارے معاملات. میرا خیال ہے ان کی جو کال ہے، پولیٹیکل جماعت ہے، وہ کال دیتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت دی ہے انہوں نے کال، کچھ ایسے ایونٹ پاکستان میں ہوئے ہیں جس کو آپ فائدہ پی ٹی آئی اٹھانا چاہتی ہیں، اور میرا خیال ہے اس کی نشاندہی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کل کی اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے. وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو اسٹوڈنٹس کا ایشو پھیلا ہوا ہے، احتجاج جو ہو رہا ہے، اس کو کیش ان کرنا یہ پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں. اور جو انہوں نے نشاندہی کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ملک میں ایک دفعہ پھر انتشار کی فضا پیدا کی جائے اور اس سارے چیزوں کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کیا جائے. اب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بتائیں کہ یہ احتجاج ہو رہے ہیں، اسی کے درمیان میں پی ٹی آئی والے احتجاج اپنا شامل کر لیتے ہیں، تو بات کدھر چلی جائے گی؟ اور وہ جو چیزیں ان کو چاہیے اس وقت انتشار پیدا کرنے کے لیے، جو پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے ان کا تو اس وقت پوائنٹ آف ویو یہی نظر آ رہا ہے ڈی چوک سے، تو وہ جو الزامات گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ یہ انتشار چاہتے ہیں، بلکہ کل ایک جو آپ مجھ سے اکثر سوال کرتی ہیں کہ ایک صحافی نے پریس کانفرنس میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا مریم نواز صاحبہ سے کہ جناب پی ٹی آئی کا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انتشاری جماعت ہے تو آپ اسے کالعدم قرار کیوں نہیں دیتے، پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں گی تو ہیڈ لائنز بن جائیں گی. تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. یہ انتشار پھیلا رہی ہے اور یہ پاکستان کے خلاف ایک جماعت ہے، اس پہ لگنی چاہیے پابندی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، اس ایفرٹ کو جوائن کر کے کسی طریقے سے ملک میں. یہ اختیار کس کو ہوتا ہے؟ حکومتوں کو ہوتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیں، یا عدالتوں کا ہوتا ہے؟ جی دونوں کا ہی ہوتا ہے. حکومتیں بھی تو کالعدم قرار دے سکتی ہیں، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک پروسیجر ہے جس میں عدالت سے جا کے اس کی ایک باقاعدہ ایک اپروول لی جاتی ہے، کنسنٹ لی جاتی ہے. جیسے ٹی ٹی پی پہ پابندی لگے گی یا ایسی جماعتیں جو ملک میں دہشت گردی کروا رہی ہیں ماضی میں، تو یہ دونوں کی طرف سے آپ کنسنٹ اور نوڈ ملنے کے بعد ہی سلسلہ ہوتا ہے. تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کچھ کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. پچھلا احتجاج تو وہ یہ نہیں کر سکے، ڈی چوک والا بھی ان کا ناکام رہا، پنجاب میں تو بالکل نہیں ہوا، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس احتجاج کو پھیلائیں. لیکن پبلک ان کی نکل نہیں رہی. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے نام کے اوپر، ایون چیئرمین پی ٹی آئی کے نام کے اوپر بھی لوگ سڑکوں پر نہیں آ رہے. انہوں نے پٹھان کارڈ بھی کھیلنے کی کوشش کی، سب کچھ یعنی کھیل کے پچھلے دنوں میں دیکھ لیا، ناکامی ہوئی ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ موجودہ تھوڑا سا جو ایک بد نظمی سی یا انتشار سا آیا ہوا ہے اس کو کیش ان کرتے ہیں اور پھر اپنا بھی اندر انوالو ہو جاتے ہیں، جو کہ کل سی ایم پنجاب کہہ چکی ہیں کہ اس کے اندر ہی پی ٹی آئی والے انوالو ہیں، تو پھر وہ میرا خیال ہے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اسے ملک گیر سطح کے اوپر پھیلایا جائے. ایسے صاحب یہ اعلان اگر تو یہ تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کو منسوب کیا جا رہا ہے اس واقعے کے ساتھ، اس چیز کا اعلان تو پی ٹی آئی پہلے بھی کر چکی تھی کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. نہیں دیکھیں وہ تو بار بار یہ اس واقعے سے منسوب کیا جا رہا ہے. پہلے دیکھیں نا واقعات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا. پہلے ڈی چوک تھا، وہاں ایس سی او کانفرنس ہو رہی تھی، پاکستان کا اس کے اندر فائدہ تھا. اور پوری دنیا سے آپ دیکھیں کہ بڑے ممالک جو ہیں، کافی بڑے بڑے آپ کی ایٹمی کو ان کے ریپرزینٹیٹیو یہاں آ رہے تھے، امپورٹنٹ پرسنالٹیز یہاں پر تھیں، اور جو ڈگنیٹیز تھے ان کے موقع پر وہ کرنا چاہتے تھے کہ ان کا جو بھی پوائنٹ ہو، ایک تو انتشار پیدا ہو، ایک پاکستان کی بدنامی ہو، گورنمنٹ کی کمزوری نظر آئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو. بہرحال اس کا اوورال نقصان پاکستان کو ہو رہا تھا، بہرحال وہ تو ہو گیا. لیکن اب پھر اس کے بعد جانب پھر کال دے دینا
اچھا یہ کال جو ہے ظاہری بات ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے کیا, لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ٹائمنگ کیا ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ وہ ڈی چوک میں تھا, ابھی انہیں فوراً نظر آیا کہ یہ تھوڑی سی چیزیں بن رہی ہیں, اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو انہوں نے ساتھ اپنی کال کی یعنی اعلان کر دیا کہ اچھا انہیں یہ ہے کہ چونکہ طلبہ اس وقت جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا, یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے, اسی سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ورنہ ان کو ضرورت نہیں ہے اس وقت کرنے کی. ٹھیک ہے, یعنی اعلان تو ہو چکا تھا لیکن اب انہوں نے وقت کو دوبارہ اعلان کیا ہے, نہیں اعلان تو پہلا ہو کے ختم ہو چکا تھا, اب انہوں نے وقت کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے, وہ میرا خیال ہے کہ کل سی ایم پنجاب نے جو پن پوائنٹ کی اس بات کو وہ درست لائنز پہ کی, کہ ان کو بھی وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اسی کے اوپر انہوں نے فوکس رکھا ساری کل کی پریس کانفرنس کو. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ اپنا جو ایکس ہے وہ گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی ایسی کیفیت مل جائے جس میں ملک کے اندر ایک تھوڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے, ایک پریشانی پیدا ہو جائے, لوگوں کے لیے پریشانی ہو, گورنمنٹ کے سسٹم کے لیے پریشانی ہو. تو میرا خیال ہے یہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اس سے ایک ناکام احتجاج کے بعد ڈی چوک کی بات کریں آپ, چونکہ ایک ناکام احتجاج تھا اور اس کے بعد لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ معاملات ایسے نہیں تھے. اب یہ کے بعد دیگر ناکام احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کا دوبارہ احتجاج کرنا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلے یہ کال دی کس نے ہے, گنڈا پور صاحب. صحیح. پھر وہ ویڈیو پیغام تھا کہ پورے ملک میں احتجاج کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ یا اپنے کارکنوں کے ساتھ کر چکے ہیں, اب کارکن یا پارٹی ان کا اسی طرح ساتھ دے گے, یا اگر وہ پشاور سے بھی لوگ آتے ہیں لیکن لوگوں کو اس چیز کا وہ یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ چونکہ اس وقت تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں بھاگ گیا, اب حالات کچھ اور اس کے اندر انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے کہ ہر کوئی اپنے ضلع میں کرے, ہر کوئی اپنی جگہ پہ کرے. صحیح. یہ کال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں پنڈی آنا ہے یا انہوں نے ڈی چوک میں آنا ہے, یہ ہے کہ پورے ملک میں کرے آپ جہاں پر ہیں. اب خیبر پختونخوا کے وہ چیف منسٹر ہیں, تو وہاں تو ان کی سرپرستی میں پولیس نے کسی کو نہیں روکنا, تو وہاں تو بھرپور احتجاج بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. وہ خیبر پختونخوا میں اپنا وہاں پہ احتجاج کرنا کس کے لیے, وہاں پہ تو گورنمنٹ اپنی ہے, وہ ان کے خلاف کرنا ہے نا. احتجاج یہ کرنا ہے کہ جی پورے صوبہ جو ہے اس پوائنٹ پر احتجاج تو صوبہ چلا کون رہا ہے, آپ خود تو خود ہی چلا رہے ہیں, لیکن وہ فیڈرل کے خلاف کریں گے نا. صحیح. وہ تو فیڈرل کے خلاف کر رہے ہیں. تو اس میں اگر کوئی جلاؤ گراؤ ہوتا ہے یا اس طرح معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے جناب وہ تو چاہیں گے نا کہ ہوں, ان کو تو وہ سوٹ کرتا ہے کہ وہاں پر ہو. نقصان تو آپ کی گورنمنٹ کا نا, آپ کا گورنمنٹ کا نہیں ہے نا. وہ کہیں گے لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ فیڈرل کے خلاف ہے, سڑکوں پہ ٹائر چلیں گے یا گاڑیاں ٹوٹتی ہیں, کچھ ہوتا ہے, تو مطلب اگر املاک کو نقصان پہنچا تھا وہ بھی فیڈرل کے خلاف ہے. ظاہری بات ہے, جب ڈی چوک میں وہ لے کے آ رہے تھے کرینے وغیرہ لے کر, تو کیا تھا وہ سب کچھ, تو اگر وہاں نہیں ہونا تھا تو ڈی چوک میں تو ہونا تھا. نقصان ان کو ایشو نہیں بن رہا, ان کو تو ہے کہ ایک احتجاج کی شکل دینی ہے. لیکن گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی جو اس وقت کریکٹر اور ان کی جو پرسنالٹی نکل کے سامنے آئی ہے پچھلے 2-3 احتجاج میں, جیسے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور وہ بیچارے آج بھی گرفتار ہیں, وہ جو ڈی چوک میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے, تو اب یہ پھر بیٹھ کے کریں, مطلب وہ سستی اداکاری جو ہے, میں تو اسے یہی کہوں گا, تو وہ یہ بار بار کر رہے ہیں. لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی کاٹ کی ہانڈی ہر دفعہ چولہے پہ نہیں چڑھتی. پنجابی میں اس کو میں تھوڑا سا اردو میں کر دوں کہ لکڑی کی جو ہنڈیا ہوتی ہے وہ بار بار آپ چولہے پہ نہیں چڑھا سکتے, آپ نے ایک آدھی دفعہ چڑھانی اس نے جل جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب گنڈا پور صاحب نے جو پیچھے جو فلم چلا دی ہے پوری, جس میں پی ٹی آئی والے بھی حیران ہیں بلکہ پریشان ہیں, اور ان کی ساری موومنٹ جو ہے, مطلب مجھے کہنا پڑے گا پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے ہیں جو اپنی فوج پہ چڑھ دوڑے ہیں. ان کی ایکٹیویٹی سے ہوا یہ کہ آج بانی پی ٹی آئی کی پوری فیملی آلموسٹ وہ اندر ہو چکی ہے. ان کی سسٹرز اندر ہیں, ان کے بھانجے اندر ہیں, وہ خود اندر ہیں. اچھا, یہ مزے سے گورنمنٹ کر رہے ہیں اور ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پروٹوکول انجوائے ہو رہا ہے, دونوں پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے ہیں. کبھی محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کبھی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. مطلب ان کی پرسنالٹی آپ دیکھیں نا, ایک طرف انہی کے ساتھ انہی کی جماعت کے اندر سے تو یہ کہا جا رہا بھی ہم نے دیکھا نہیں, ایک روز قبل جو ہے وہ حماد اظہر صاحب اور ان کے درمیان اچھی خاصی جو ہے وہ لفظی گولہ باری بھی ہوئی. انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ بھی دیا کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے خود. تو اب یہ دیکھیں نا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو جماعت کے اندر سے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو پہلے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی یا اندرونی اختلافات کا شکار تھی. علی امین گنڈا پور صاحب کا جو اتنا کہنے کے بڑا ایک عجیب سا کریکٹر ہے, اس کے حوالے سے جو جماعت کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے؟ جب تک دیکھیں وہ تو بڑے ہیں نا, وہ تو کم نہیں ہوئے. اور یہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ جب انہوں نے ڈی چوک والا یہ سارا سین لوگوں کے سامنے آیا. بالکل. پہلے اعلان کر کے چلے گئے 5-5 ہزار روپے اور 3-3 ہزار روپے دیتے رہے لوگوں میں. اچھا, دوبارہ آئے تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے.
پھر وہ کبھی یہ کہتے تھے ہم لاہور آ جائیں گے پورا پتہ نہیں قافلہ لے کر، کبھی دلی تک نکل جائیں گے. میں نے اس طرح کی باتیں جو بازار میں کہہ رہا ہوں کہ اسے آپ لے سکتے ہیں کہ ان پر کر سکتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ کوئی لشکر آئے گا. اچھا جو کچھ انہوں نے کیا اس کا نقصان خود پی ٹی آئی کو بہت بڑی سطح پر پہنچا ہے. صحیح. ایک تو پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشاری پارٹی کے طور پر ایک اس میں مہر جو ہے ثبت ہو گئی کہ جناب یہ ایسے ہی کرتے ہیں جو کچھ کرنے آ رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے اگر پہلے ملاقاتیں ہو رہی تھی وہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی بند ہو گئی، وہ اور مزید سختی میں چلی گئی. گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے لے لیے اقدامات. اچھا اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر خود پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی نقصان پہنچا، جو بڑے جذباتی تھے انہیں لگا کہ شاید کوئی انقلاب آئے گا اس دن، تو سارے آ گئے. تو این ٹائم پر گنڈا پور صاحب جو ہیں پتلی گلی سے نکل گئے ان کو چھوڑ کے وہاں پر. اب وہ بھگت رہے ہیں ابھی تک سارا. اب پیچھے جو ورکر رہ گیا وہ بھی کنفیوز ہو گیا. پھر اندر کی ان کی جو پارٹی کے اسٹالورٹس ہیں سینئر ہیں جیسے وہ حماد اظہر صاحب ہیں، ان کی جو اس دن نوک جھونک ہوئی جو اطلاعات ہمیں سامنے آئی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہمارے. یہ باتیں ان کے منہ پہ بھی اٹھائی گئی. بہرحال انہوں نے اس کو کور اپ کیا. تو اب وہ اصل میں بڑی تھن لائنز پر کھیل رہے ہیں. مثلا یقینی ورکر کے لیے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یقینی اور بے یقینی کی کیفیت بالکل ایسی ہے. پہلی یقینی ہے کہ یار شاید یہ کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی موقف کوئی بھی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک ان کا کردار تو نو ڈاؤٹ ایک بڑا مشکوک کردار ہے پوری جماعت میں. پی ٹی آئی اگر یہ احتجاج کی کال دے بھی رہے ہیں تو لوگ اس اعتماد کے ساتھ باہر نکلیں گے؟ مطلب خود کی اگر یہ کال دیتے ہیں میں نے اس لیے کہا نہیں نکلیں گے. نہیں نکلیں گے اس لیے کہ بہت بڑا احتجاج کو کروا بھی لیں گے تو وہ آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر آئے گا جہاں ان کی گورنمنٹ ہے اور یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں یہاں تو ہو گیا کامیاب احتجاج کامیاب ہو گیا. لیکن اب یہ پالیسی جو ہے کہ جی ہر شہر سے لوگ نکلیں. پی ٹی آئی کے لوگ ہم نے یہ دیکھا کہ اس دن لاہور سے تو کوئی نہیں نکلا. مینار پاکستان میں بھی تھا نا احتجاج تو مینار پاکستان میں تو کوئی نہیں پہنچا. گلیوں میں ایسے وہ اندھیرے میں اپنی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے رہے جی ہم جا رہے ہیں اور پولیس ہمیں روک رہی ہے یہ ہے. تو آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جنہوں نے احتجاج کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اور مثلا اس دن 500-600 لوگ گرفتاریاں بھی دے دیتے تو چلو ان کی کوئی عزت رہ جاتی. لاہور سے تو نکلا کوئی نہیں ہے تو جو ابھی 500 گرفتار ہوا 500-600 ان کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی ہے. اچھا پھر وہ جو تھے وہ بھی انہوں نے گرفتار کروا دیے. اب یہ دیکھیں کہ جو ساتھ چل پڑے تھے وہ بھی گرفتار کروا دیے. جو فرنٹ لائن آپ سولجر ان کو کہہ لیں جی جن کے ہیں سو کالڈ وہ بھی گرفتار ہو گئے. سربراہ بھاگ گیا تو پھر اچھا سربراہ صاحب وہ بھی ہو گئے، ان کی سسٹرز بھی ہو گئیں، ان کے بھانجے پہلے ہی تھے. تو پوری پارٹی کی لیڈرشپ کو جو انہوں نے تہس نہس کیا نا اس ہاتھی نے آگے بھاگتے ہوئے اور پھر پیچھے بھاگتے ہوئے، وہ اس کی آئیڈیالوجی کو بھی اور اس کا وہ ایک عزم ہوتا ہے نا ورکرز کے اندر وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو چاہتی تھی وہ گنڈا پور صاحب نے کر دیا. گنڈا پور صاحب یہ تو یہ اندر کے لوگ بھی کہتے رہے کیونکہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے تو اگر ان کو ابھی اچھا مجھے نا اب یہ لگ رہا ہے وکٹ کے دونوں جانب نہیں کھیل رہے، یہ وکٹ کے ایک ہی جانب کھیل رہے ہیں. اور وہ وکٹ کون سی ہے گورنمنٹ والی؟ وہ گورنمنٹ کی وکٹ ہے. صحیح اس کے مطابق کھیل تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے پی ٹی آئی کے لیے ہے وہ ہے. اب اس طرح کی کال انہوں نے پھر دے دی ہے کہ پورے اچھا اب جب اگر پورے ملک میں ہوگا ہی نہیں کچھ، میں نے ایک تو کہا ایک سچویشن کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا اگر وہ نہیں اٹھا پائیں گے تو پی ٹی آئی کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہو جائے گی نا. تو احتجاج کی کال دے کے وہ جیسے ہم کہانی پڑھا کرتے تھے کہ جناب شیر آیا تو وہ لکڑا کے پیچھے سارے پہنچ جاتے تھے. پھر ایک دن انہوں نے کہا یار تو یہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا. پھر جینوئن شیر آیا اور کھا بھی گیا. تو یہی صورتحال مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ. علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے جماعت جو ہے وہ اپنا یقین لوگوں میں کھو چکی اور اندرونی اختلافات کا شکار بھی. میرا خیال ہے یہ کہنا کہ مکمل طور پہ کھو چکی، بڑی تھن لائن پہ چل رہے ہیں نا، بڑی زبردست گیم کر رہے ہیں. نہیں جب تک بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آتا تب تک ایک کردار مشکوک ہی رہے گا. مشکوک اس طرح رہے گا کہ اب اگر یہ احتجاج کی کال دیتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھرپور احتجاج کروا دیتے ہیں تو پھر یہ کہیں گے دیکھو جی میں تو پارٹی کے ساتھ لائل ہوں، دیکھیں میرے صوبے میں تو کتنا زبردست احتجاج ہوا ہے، میں نے اس کو لیڈ کی ہے. یعنی یہ کنفیوژن رکھیں گے پوری طرح. اس میں پھر ایک لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اچھا یار یہ تو ان کے تو ساتھ یہ پارٹی کے ساتھ بڑے لائل نظر آتے ہیں اور ان کے دیکھو کتنا احتجاج انہوں نے کروایا. ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکل کھیل تو اگر اس سے پہلے ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بیان ایسا سامنے آ جاتا ہے تو اسی سچویشن میں ابھی تو مجھے جلدی نہیں لگ رہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جو اس واقعات سے پہلے ڈی چوک والے واقعے سے پہلے تھا وہ دوبارہ جلدی بحال ہوگا. اس کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. اور صاحب اب تو معاملات جو ہیں وہ ٹیکل ہو چکے. سب سے بڑا مسئلہ تو شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے تھا کہ کچھ اندر سے کوئی کارکنوں کو اکسانے کے لیے یا ورغلانے کے لیے کوئی ایسا میسج جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے نہ آ جائے. اب تو وہ سارے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے.
اب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دینا، اس میں حکومت کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو کس چیز کا خوف ہے کہ ملاقات کی اجازت دے دیں؟ نہیں وہ تو ہو جائے گا نا، وہ تو کسی سٹیج پہ ہو جائے گی ملاقات، لیکن میں اب یہ یہ کنفرمیشن نہیں ہے نا کہ وہ کب ملاقات ہوئی. دیکھیں اس کا کیا ہوا، جو آپ سڑک پہ طاقت کب دکھاتے ہیں؟ دیکھیں ان سے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ شرور نکلے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسٹریٹ انہیں سڑک پہ طاقت بھی دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی اور انہیں گورنمنٹ سے اپنے مطالبات منوا بھی لیے. صحیح. دیکھیں نا ٹیکنیکل انہوں نے، وہ بھی اپوزیشن میں لگ رہے تھے، وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے تھے، وہ بھی احتجاج کی کالوں کی بات کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ان دھمکیوں کو میٹیریلائز کیا اور آج گورنمنٹ ان کو ماننے پہ مجبور ہو گئی، اپنے کچھ اہم پوائنٹ سے وڈرا کر گئی اور وہ بیچ میں برج بن گئے پی ٹی آئی کے اور گورنمنٹ کے درمیان بن گئے. ایک تو یہ پرسنالٹی ہے جنہیں اپنے پتے کھیل رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ انہوں نے کوئی برج تھا بھی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور اس طرح کی پالیسیز اپنائیں کہ بالکل یہ ہے نا مولانا فضل الرحمان آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین طریقے سے مولانا فضل الرحمان یہ بھی کھیل سکتے تھے نا، یہ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ جو سڑک کی طاقت ہوتی ہے جس کو دیکھ کے گورنمنٹ ڈر جاتی ہے، پی ٹی آئی کی ہوا اکھڑ گئی ہے. گنڈا پور صاحب کی مختلف قسم کی حرکات و سکنات سے جو انہوں نے کی، اس سے وہ ایک جو تھریٹ لیول ہوتا ہے نا کسی کا جماعت کا، وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ لیڈرشپ اندر ہے. گنڈا پور صاحب جو ہیں بڑے پرسرار کردار ہیں. اچھا ایسا سب پارٹی کے اندر سے جو بیانات آتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں. 4 لوگ ایک طرف ہوتے ہیں، 2 لوگ ایک طرف ہوتے ہیں. وہ ہم نے ابھی دیکھا یہ جو 15 اکتوبر کی کال دی گئی احتجاج کی، اس میں بھی حماد اظہر ایک طرف تھے، علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گور صاحب ایک طرف تھے، شہباز گل صاحب کا بیان کچھ آ جاتا تھا. تو جب اندر سے اتنے اختلافات ہیں، یہ کوئی 2-3 دھڑوں میں تو تقسیم نہیں، اب تو تقریباً ہر 4 لوگوں کو دیکھیں تو ان کا دھڑا ہی علیحدہ ہے. تو اگر اتنے اختلافات پارٹی کے اندر سے ہیں تو پھر تو مشکل ہوتا ہے کہ پارٹی دوبارہ سے اسی کنڈیشن میں آ جائے جس کنڈیشن میں بانی پیٹے چھوڑ کے گئے تھے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اصل میں پارٹی اس طرح کیوں ہوئی؟ کیونکہ پہلے پارٹی کی جو لائن تھی وہ یہ تھی انقلاب، جلاؤ گھراؤ، اگریسو، چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے، جانے دے دیں گے، اور یہ چور ڈاکو. اب ایک لائن پر آپ کی پارٹی اور ایک کارکن کا ذہن چل رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح لڑنا چاہ رہا تھا. بیچ میں ایک ایسی کلاس ان کے اندر سے اٹھ کے ابھر کے سامنے آئی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس وقت گورنمنٹ ہو، ان کے ساتھ مذاکرات میں بھی چلی گئی اور ان کی لائنز بھی پکڑ لی. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ جو نیچے ورکر ہے انقلاب، وہ سارا وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا کیونکہ وہ پارٹی کی جو بھی سیاست تھی ان لائنز پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ سافٹنس بھی دکھاتے تو لائن اور موقف وہی رہے گا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ موقف بھی چینج ہو رہا ہے، یا اگر کوئی موقف رہتا ہے تو لائن اندر سے عمل کا انداز بدل گیا، عمل اس کے بالکل الٹ نظر آ رہا ہے. تو درمیان میں اسی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور پارٹی کے اندر تقسیم ہو گئی. ایک سکول آف تھاٹ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا، جو اگریسونیس ہے یا اس طرف چلا گیا، دوسرا کچھ نیوٹرل رہ گئے. تو ابھی جو تقسیم ہے وہ اس میں گنڈا پور صاحب جو ہیں بڑا ایک رول پلے کر رہے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. باقی یہ ہے کہ وہ ہوائی فائر کرتے رہتے ہیں، اسے فرینڈلی فائر کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. وہ فرینڈلی فائر بھی ساتھ کرتے رہتے ہیں اور فرینڈلی ایکٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے احتجاج کی کال دے دی تو پارٹی خوش اگر یہ اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں جو کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اس کہہ سے لیں، گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ضلعی لیول کو، جو یہ موقف تو اس میں یہ ہے نا کہ بانی پیٹے کی رہائی کے حوالے سے یا ان کے وہ سارے، دیکھیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اب اس میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا، نہیں کوئی پریشر اگر وہ ضلعی سطح پہ ہوتے ہیں تو تب بھی نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی اتنی ابھی طاقت ہے کہ کر لیں. صرف یہ ہے کہ یہ جو ابھی مزید پروٹیسٹ جو آج کل چل رہے ہیں انہی کو کہیں کیش ان نہ کر لیں، اس میں انوالو ہو کے کچھ چیزوں کو بڑا نہ کر لیں. اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ایک تو لیڈرشپ کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کارکن بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے، مار کھانے کو کارکن تیار نہیں. میں اکثر لوگوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ نکلیں گے احتجاج، وہ کیا کہتے ہیں اکثر سے پوچھو، یار وہ پولیس بڑا مارے گی، وہ پولیس یار ایکشن لے لے گی، یار مجھے دفتر سے چھٹی نہیں ملی، یار میں نے تو دکان کھولنی ہے. اس طرح کے جب آپ تو پھر نہ تو کوئی انقلاب آتے ہیں نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو اب جب کلاس اس طرح کی تقسیم ہوئی، اور دوسری بات ہے پی ٹی آئی کا جو عام کارکن ہے نا، وہ کارکن گراؤنڈ لیول پر وہ نہیں ہے کہ جو بہت ایک ڈاؤن ٹروڈن ایریاز کا ہے. کیونکہ عام طور پر جو بہت آپ مڈل کلاس بھی نہ کریں، لوور مڈل کلاس ہے یا آپ کی بالکل سٹیٹ آف جو لائف ہے جو بالکل نیچے ہے، تو وہ تو پھر بھی ایک عزم دکھا کے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی وہ کلاس جو ہے
جو آپ کی سمجھے کہ وائٹ کالر کلاس ہے. لوگوں کو ایک ڈر تو ہے نا, میں نے وہی کہا نا, وائٹ کالر کلاس چونکہ اس کے اندر ہے نا ساتھ, مثلا اگر یہاں لاہور کی بات کریں تو پوش ایریاز کے لوگ اگر اس میں زیادہ ہیں تو ان کا تو گاڑی کا اے سی بند ہو جائے نا تو وہ ان کی ہوائیں اڑ جاتی ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ باہر وہ احتجاج نہیں کر کیوں سکتے. وہ اس لیے اس طرح احتجاج کرنے کے لیے ان کو وہ خون نہیں مل رہا جو یہ انقلابی نعرے لگاتے ہیں نا, وہ خون ان کے پاس نہیں ہے. اب رہ دے کہ خیبر پختون ہے جہاں وہ پٹھان کارڈ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس دفعہ بڑی بری طرح ناکام ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب مجھے جلدی باہر آتے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے پاس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. جو حکومت اس وقت ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے, چونکہ احتجاج کی بات کریں کہ لوگوں کو بھی ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. ابھی مہربانوں قریشی صاحبہ نے کل اس چیز کا وہ کہا کہ ان کی بھابھی کو جو نامعلوم افراد کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا, وہ لے گئے, اغوا کیا گیا, بلکہ انہوں نے گرفتاری کا لفظ نہیں استعمال کیا, اغوا کا لفظ استعمال کیا. حکومت کی جانب سے خواتین کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واپس آ گئی ہیں میرا خیال ہے. گرفتاری کے عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب کہتی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ 2 نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کیا گیا, گرفتاری کا تو لفظ استعمال نہیں کیا. ظاہری بات ہے جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ اسے یہی کہا جاتا ہے کہ جناب اغوا کیا گیا, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکٹس کیا ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑا. گورنمنٹ سب کو تو نہیں اٹھا رہی, انہی کو اٹھا رہی ہے یا انہی کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے کہ جن سے گورنمنٹ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں گے. اب اس میں پہلے زرتاج گل صاحبہ کو گھر سے وہ جیسے گرفتار کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں وہ طریقہ کار ٹھیک تھا؟ نہیں, وہ طریقہ کار دیکھیں, آپ تو کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تو عام لوگوں کے, مڈل کلاس لوگوں کی خواتین پکڑی جاتی ہیں. یہ پولیس کا طریقہ اور رویہ ٹھیک ہے, آپ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جائیں, میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ وہ طریقہ ٹھیک, جہاں آپ جوتا پہننے کی اجازت گرفتاری لا اینڈ آرڈر کے مطابق ہونی چاہیے, لا کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن سوال یہاں کیا پیدا ہوتا ہے, پہلے یہاں ہمارے معاشرے میں خواتین کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی تھی. میں نے دیکھا تھا کہ کبھی کسی موٹر سائیکل کے اوپر کوئی خاتون بیٹھی ہوتی تھی نا تو ٹریفک والے بھی نہیں روکتے, کہتے تھے یار خواتونیں چلی جائیں. لیکن کچھ ایسے واقعات ہو گئے پولیٹیکل جماعتوں میں, خواتین کے بھی ایکٹ آ گئے نا. جیسے میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے دیکھوں کہ بہت ساری ایسی جگہوں پر خواتین ڈکیتیاں کرنا شروع ہو گئی تھیں, تو پولیس کو پھر اپنا ان کے خلاف ایکشن لینا تھا, وہ گرفتار بھی ہوتی تھی. اس طرح 9 مئی کے واقعات کے اندر بہت ساری جگہ جہاں جلاؤ گھرا ہوا وہاں لیڈ خواتین کر رہی تھی. اب وہ ایک فہرستیں بنی ہوئی ہیں, وہ چیزیں بھی لوگوں کے سامنے ہیں, آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے کہ کس کس خاتون کا کیا رول ہے اور اب کیا کیا جا رہا ہے. کیا یہ کوئی اچھا, وہ عدالتوں کی طرف سے اگر وہ ضمانت پہ ہیں یا رہائی پہ ہیں تو وہ گھروں میں ہیں, تو وہ گھروں سے بھی دیکھیں مقدمات کا اندراج. آپ دیکھیں مجھے مریم نواز صاحبہ گرفتار نہیں ہوئی تھی, عمران خان صاحب کے دور میں بڑی ساری خواتین ان کی بھی گرفتار ہوئی تھی. یہ حکومتوں کو طریقہ کار بڑا آسان تھا, یہاں پہ طریقہ کار کچھ مختلف ہے, یہ دیکھ رہے ہیں. نہیں اسی طرح ہوتا ہے. وہ کیا میرا مطلب خود آگے گرفتاری دیتی تھی, وہ بھی ان کو بھی اسی طرح گرفتار کیا جاتا تھا. جو نون کی خواتین ننگے پاؤں بغیر وہ بھی گھروں میں اٹھا لیتی ہے. پولیس کو جب آرڈر ملتے ہیں نا, وہ عمران خان صاحب کے دور میں جب ملتے تھے تو سوئے کو بٹھا لیتے ہیں, صرف وہ چیزیں سامنے ننگے پاؤں. تو یہ ہوتا ہے نا, یہاں تو بڑا کچھ ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ یہاں پر اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو بھی موقع ملا تھا, کرتے ٹھیک اس کا نظام. آپ نے بھی نہیں کیا, آپ نے بھی اپنے مخالفین کے خلاف پولیس کو بھی یوز کیا, اداروں کو بھی یوز کیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو طاقت اس کو یوز کیا, ہر گورنمنٹ کرتی ہے. یہاں کی گورنمنٹس نے اس چیز کا تہیہ کر لیا ہوا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ جو پریویس اپوزیشن ہوگی اس کو وہ کھڑے لائن لگائیں گے اور وہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ ایکٹس ہوتے ہیں جس کے تحت یہی ایکٹس تو پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ چونکہ ان کے دور میں بھی یہی چیزیں تھیں. میں نے یہ کہا کہ ان کا جو اپوزیشن کرنے کا طریقہ تھا, یہاں تو رہتے ہیں نا آپ, یہ آپ ایک خاص پیرائی میں رہتے, جمہوری جو آپ کی ٹرمز ہیں اس کے اندر رہتے. آپ چلے گئے 9 مئی کے واقعات. میں نے وہی کہا اس پارٹی کے ساتھ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ چاہے بھی تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتی, کیونکہ انوالومنٹ ہے. ان کی خواتین کا رول ہے, وہاں جلانے میں جلا دو, گرا دو, آج ہم نکلے ہیں, سب کچھ کریں گے. ایک ہوتا ہے احتجاج, ٹھیک ہے نا, ہوتا ہے, وہ بھی خاص لیمٹس میں رہنا چاہیے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں احتجاج یہ نہیں کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں, آپ جو چاہے جلا دیں, آپ جو چاہے جس کو چاہے مار دیں. یہ احتجاج نہیں ہو رہا, یہ تو فساد ہو رہا ہے. احتجاج اور فساد میں ایک کہیں تھن لائن ہے, کہیں بہت بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ احتجاج کی جگہ فساد کر رہے ہیں تو وہ تو پھر لا اینڈ آرڈر آپ کے اوپر آئے گا, اس کی سچویشن کو چھیڑیں گے تو جو بھی ہوگا گورنمنٹ اس نے تو کرنا ہے. تو یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ احتجاج نہیں تھا, فساد کے الزامات ہیں, فساد کے ایکٹس ہیں جن میں ان کی خواتین بھی شامل رہیں. اب وہ نہ مانے, وہ کہتے ہیں جی نون والوں نے کیا, کوئی کچھ کہتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایویڈنس ہے, دنیا نے دیکھا ہے. آج کا دور یہ تو نہیں ہے کہ اندھیرے میں آپ نے کچھ کہہ دیا ہے. کبھی کہا جاتا تھا یہاں کہ جی وہ مذہبی لوگ کہتے تھے جو بندہ ہوا میں اڑتا ہے, تو آج کیمرہ نکل آیا, ویڈیو سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے, اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا پتہ لگ جاتا ہے.
इसी तरह जब आप कोई एक्ट करते हैं और कैमरे की आंख उसमें अगर वो कैप्चर हो गया है तो आप उससे इनकार तो नहीं कर सकते। वो आप कैप्चर हो गया है और आपने जो एक्ट किया है 9 मई जो वो जान नहीं छोड़ा अभी तक, वो नहीं छोड़ा ना। और उसके बाद भी आप एक्ट कर रहे हैं, जैसे डी चौकस आपने पहले कोशिशें की हैं अभी ये पिछले दिनों में। अब इसमें जो अली मीन गंडापुर साहब हैं वो इस तरह का एहतजाज करा के एक तो अपनी पार्टी में मजबूत पोजीशन वैसे ही रखेंगे लीडर के तौर पर, क्योंकि अली मीन वो गंडापुर को एहतजाज तो अपने सूबे में ही अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे तो फिर वो मुझे सूरत हाल आई नहीं है, तो फिर पोजीशन मुझे कैसे लगता बरकरार है रहेगी? कि जब तक खान साहब एहतजाज तो वो तब है ना कि जब आप दूसरी जानिब जाके और लोगों का एक जमे गफीर आपके साथ है। अगर आप अपने ही सूबे में एहतजाज करें तो फिर वो एहतजाज कौन वो सा तो नहीं है ना। अब देखें ना, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात मुक़्तदर हल्के भी कुछ बंदों को लीडर बनाते हैं उनके पहले लीडरों के सामने। अच्छा वो मतलब अली मीन गंडापुर साहब बानी पीटीआई के मध्य मुकाबला है। मैं तो इसमें उनको बनाया जा रहा है इस वक्त, उनकी धमकियों से, उनका स्टाइल, उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है ना, उनकी गुफ्तगू अंदाज, वो एक खलनायक की तरह है जो पीटीआई को चाहिए था कि एक खलनायक चाहिए था, नायक नहीं, एक खलनायक चाहिए था उस तरह का। अच्छा वो खलनायक मिल गया, वो जो गन के साथ फायर भी करता नजर आता है, वो डंडा पकड़ के या गन के साथ शीशे तोड़ता भी नजर आता है, और वो लीड भी करता है, और उस तरह का एक माइंड सेट है तैयार। अच्छा वो जो खलनायक है, अब मजे की बात ये मुख्तदर हलकों ने पकड़ लिया, अब उनकी लाइन पे चला गया है, वो खलनायक अपीयरेंस वही है, अब वो यूज कोई और कर रहा है। सही। और मुझे लगता है कि बानी पीटीआई से मुलाकातें भी खत्म हो रही हैं, ये सब कुछ हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए उनको मंजरनामे से जेल में हटा दिया जाए या मुलाकातें बंद कर दी जाए। उस दौरान ये जो खलनायक है इसकी इमेज बिल्डिंग की जाएगी और ये पार्टी को चलाएगा। लेकिन अब ऐसा सब आपकी बात ठीक है, लेकिन जो अवाम के दरमियान में पीटीआई के कारकुनान या फिर जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनके दरमियान में जो एक इनका मशकूक किरदार है, अगर इसको इनको जो है वो बराबरी में खड़ा भी कर दिया जाता है तो वो इत्मीनाद हासिल करने में सामने तो आ गया गंडापुर साहब कामयाब हो जाएंगे। देखिए ना ये उनका एक मशकूक किरदार तो सामने अभी आया, पहले नहीं था। सही। ये भी आया है ना, लेकिन पहले तो था कि वो भाई एक मौला जट हैं और वो पीटीआई को लेके चलेंगे और मैं कहता हूँ इनकलाब ले आएंगे। अब पीटीआई के वो जो कारकुन है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद उन पर यकीन भी रखती है और अब नहीं भी रखती। इसी तरह उनकी लीडरशिप की भी इस वक्त सिचुएशन है, और वैसे भी पार्टी के अंदर किसी वक्त इख्तियार लेने के लिए भी एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है। तो बहरहाल उनका मशकूक किरदार होने के बावजूद भी पीटीआई की इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है उसके उनके पास कोई मुतबादल नहीं है उनकी बात माने। अली मीन गंडापुर साहब के उनको लीड उन्हें वो जो भी होगा ना इस वक्त आइंदा, वो गोहर बट से ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी जो है ना वो अली मीन गंडापुर की रहेगी। सही। और उनके मध्य मुकाबले आप समझते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है? वो बेहतरीन, फिलहाल तो बेहतरीन ऑप्शन, फिलहाल तो जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।